میرے مالک نے اس امت پر یہ فیضان فرمایا کہ اس کا قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی محفوظ ہے، آپ کی اداؤں کے ساتھ محفوظ ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا تو کیا فرق تھا؟ کوئی جنت جہنم کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، لیکن میں قربان جاؤں ان صحابہ پر اور ان کے شاگردوں پر، ان کے اگلے شاگردوں پر، یہاں تک کہ جنہوں نے میرے نبی کی چال بھی ہم تک پہنچائی۔ میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں، یمشی تکفیا ویقارب الخطا، آپ تھوڑا کندھے جھکا کے چلتے تھے اور پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، کھلا پاؤں نہیں، ایسے نہیں، قریب، پاؤں چھوٹا، کندھے جھکے ہوئے، گردن آگے تھوڑی، اور چال میں تیزی، اتنی تیزی تھی کہ صحابہ کو ساتھ دوڑنا پڑتا تھا۔ آپ چونکہ آپ کے نیچے زمین سکڑتی تھی تو آپ ایسے چلتے تھے اور وہ پیچھے بھاگتے تھے۔ آپ کے دیکھنے کا ہمیں انداز معلوم نہ ہو تو کیا فرق ہے، لیکن میں قربان جاؤں جو کہہ رہے ہیں جل نظر ہے الملاحظ، اب یوں دیکھتے تھے، یوں ایسے نہیں دیکھتے تھے حیا کی وجہ سے، بلکہ یوں دیکھتے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا تو پھر ایسی تجلیات اور آنکھوں سے نور نکلتا کہ سارے صحابہ یوں ہو جاتے۔ صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف دو، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس۔ یضحکان الیہ ویضحک الیہما، دونوں آپ کو دیکھ کے مسکراتے اور اپن کو دیکھ کے مسکراتے، باقی کوئی آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا، جب آپ کی نظر شرم و حیا ایسے ایسے۔ کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا، اب مفتی حامد صاحب مجھے کہیں مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اس تو میرے کو بھی نہیں، مولانا ارشاد صاحب کہیں جناب مولانا صاحب، اتنی میری طاقت ہے۔ لیکن جب میرے نبی کو دائیں سے کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے، پورا مڑتے تھے اس کی طرف، پورا سینہ سے سینہ ملاتے تھے۔ ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے پورا۔ میں قربان جاؤں، اس موبائل نے کتنی بد اخلاقی پھیلائی ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا وہ موبائل دیکھ رہا، اور خاص طور پر والدین سے کہہ رہا ہوں، اب چھوٹا بچہ آئے اور اسے تم نے توجہ نہ دی، یہ گھروں میں 99.9% بلکہ 100% ہو رہا ہے، فون پہ لگے ہوئے، چھوٹا معصوم بچہ ماں سے بات کر، وہ فون پہ لگے ہوئے، ہاں ہاں بول کیا نا، سن دی پئیاں بھوک نہیں۔ آپ نے ذبح کر دیا۔ عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں، یہ لفظ عربی کا توجہ فرمائیں کا مطلب ہے، یہ توجہ کی تا ہٹاؤ تو نیچے اس سے وجہ نکلتا ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے بوتھا شریف میرے ال کر، میری طرف چہرہ کر کے بات کر۔ میرے نبی جب کسی سے بات کرتے تھے، سینہ بھی اس کو دیتے تھے، چہرہ بھی اس کو دیتے تھے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ اب داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، یہاں ٹیک، اس کو نیچے اور یوں پکڑو، تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں فرماتے۔ یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہے، آپ کسی دکھ میں ہیں، کسی غم میں ہیں، سبحان اللہ۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے، ایسے انگلی اٹھانا عیب ہے، یوں کرتے تھے۔ جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات صرف نماز میں آپ کی ہے، باقی آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور پوری محفل میں ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے، چاہے کتنی لمبی مجلس ہو جائے ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے کبھی۔ عزت دیتے تھے، سامعین جالسین کو احترام دیتے تھے، عزت دیتے تھے، اور دوران گفتگو آپ یوں کرتے رہتے تھے، یوں۔ یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، یہ
ہر آدمی میں نہ کوئی اس کی جسم کی غیر ارادی حرکت ہوتی ہے. جیسے میں اپنے انگوٹھے کو یوں کرتا رہتا ہوں، یہ میری بچپن کی عادت ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں انگوٹھا ایسے کر رہا ہوتا ہوں. تو میرے نبی کی بغیر ارادے کے ہاتھوں کی حرکت تھی. آپ دوران گفتگو یوں فرمایا کرتے ہیں. یہ آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، ورنہ آپ یہاں ہاتھ ہوتے تھے اور آپ یوں فرماتے رہے. واہ کیا صحابہ تھے جو ہر شے ہم تک پہنچا. سبحان اللہ. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو ہماری طرح کوئی وہ اظہار تو ہوتا نہیں، پھٹ پڑے وہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ وہ بھی نہیں ہے. اس کو برداشت کیا ہے، اس کا رد عمل آیا ہے چہرے پر. کیا یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں ابھر آتی تھی، وہ ایسے 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 کرتے. بینہما عرق یدرہ الغضب، تو اس سے اندازہ ہوتا تھا غصے میں کسی پر اظہار ناراضگی ہے تو ہم تو لان تان کرتے ہیں. آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں اور ان کو بتانا بھی چاہتے ہیں، اور یہ ناراضگی ان کی کسی تربیتی پہلو کی وجہ سے ہے. من تصر لنفسه لا یغضب لنفسه ومن تصر لها. ساری زندگی اپنی وجہ سے نہ کسی پہ ناراض ہوئے نہ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کی. تو جب ادھر سے آ رہا ہے نا ابو ہریرہ اور آپ ان کو اظہار ناراضگی فرمانا چاہتے ہیں تو یوں دیکھا اور ساتھ ہی یوں ہو جاتا. بس ادھر سے انس آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، دیکھتے ہی آپ یوں ہو جاتے تھے. بس یہ اتنا تھا میرے نبی کی ناراضگی کا اظہار کہ آپ لگتا ہے ناراض. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ گلابی ہو جاتی. پہلی بہت خوبصورت رنگ تھا گلابی، لیکن یہ اور زیادہ چمکنے لگتے، اس میں سے نور نکلنے لگتا تھا. اتنی چھوٹی چھوٹی بات، میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، لیکن جیسے فرض اور ہے، فرض کفایہ اور ہے، واجب اور ہے، سنت موقدہ سنت، یہ ساری ایسے میرے نبی کا ہر عمل عظیم الشان ہے کہ ہر عمل جنت میں لے جانے کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. تو چھوٹا تو کوئی نہیں، آپس میں تقابل کے. یعنی میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جن کا جنت اور جہنم سے تعلق نہیں، عشق سے تعلق، محبت سے تعلق. ہماری جماعت گئی حافظ آباد، وہاں میں وکلا میں بیان کر رہا تھا. علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار آئے ہوئے تھے. کسی کام تو نے دیکھا تو ساری عدالتیں خالی. تو ان کا کیا ہوا کہ یہ تبلیغ والوں کا عالم آیا ہوا ہے، اس میں سارے چلے گئے. تو اس نے وہ پہلے تو بیٹھا رہا، پھر وہ جو جج کا ریڈر تھا انہوں نے کہا چودھری صاحب ایتھے ویلے بیٹھے ہو اور جا کے گل سن لو. وہ ذرا تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کا چلو ویلا بیٹھا سن لو. میں اس وقت اللہ کے نبی کے جانور بتا رہا تھا کہ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ان کے نام عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلار، اطراف، غیثہ، قمرہ. 9 بکریاں، 10واں بکرا یم، اور اس میں قمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی. یہ احسان عظیم ہے ان ہستیوں کا جو واقعی اس قابل تھے کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، جاؤ میں راضی ہو گیا، جو مرضی کرو میں راضی ہو گیا. سبحان اللہ. واہ. اور آپ کے اونٹ تھے 2 عسکر اور ثعلب، اور آپ کے خچر تھے عفیر اور دلدر اور فضہ، اور آپ کے پاس گدھے تھے 2 عفیر اور یعفور، اور آپ کی اونٹنیاں تھیں عزبہ، جدعا، شہبہ، قصوہ، اور آپ کے گھوڑے تھے لزاز، تراز، لحیف، سجل، سکب، سبحہ، ورد، یعصوب، یعبوب. یہ آپ کے گھوڑوں کے نام. ایک گھوڑے کا نام تھا ورد. کیوں تھا؟ جیسے گلاب کا پھول نمایاں نظر آتا ہے، وہ گھوڑا ایسا حسین تھا کہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا. سبحہ ایک گھوڑے کا نام تھا. سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا. اس گھوڑے کا نام سبحہ کیوں تھا؟ جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا جیسے پانی تیرتا جا. خیر میں پھر لمبا چلا گیا. وہ جو تھے نا چودھری صاحب، وہ بیان سن رہے تھے، وہ گئے واپس گاؤں.
تو اپنے امام کو بلایا، کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ دسو کی اپنے نبی دی بکریاں دا نام کی ہے؟ وہ آکھن لگا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اگے ہے تے بھاویں نہیں، میں تو اج دس ساڈے نبی دی بکریاں دا نام کی؟ اسا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں تے میں دساں کی؟ اسا کہ تو اج تک مینوں پٹی پڑھائی ہے کہ اے نبی نو نہیں مندے تے اے نبی دے گستاخ ہیں، میں ہنے انہاں دے مولوی دی تقریر سنی ہے او تا نبی دی بکریاں نو مندے تو انا نبی نو نہیں مندے، ہن تو جماعتاں نو روکیا میں تینوں کھلے پھرے سا۔ پھر وہ ہماری جماعت پوری کو لے گیا اپنے گاؤں نے 15-20 ہزار آدمی اکٹھا کیا، میرا بیان کروایا ہوا، کھانا ہوا۔ تو میں قربان جاؤں، آپ اسی سلسلے کی کڑی چل رہے جنہوں نے نبی کے علم کو لیا، آگے دیا، پھر آگے دیا، پھر آگے دیا۔